अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। और मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और हम एक बार फिर आपकी मॉर्निंग को खुशगवार करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जनाब, जो आज का मेरा टॉपिक है तो वो मैं सबसे पहले आपसे क्वेश्चन करूंगी, क्या आप जानते हैं कि आपकी पावर क्या है? बिल्कुल जी, आज ऐसा ही पावरफुल शो होने वाला है, क्योंकि जो चीज़ें कुछ चीज़ें हम अपने पास रखते हैं जैसे गन शन, कोई छुरा वुरा, ये तो अल्लाह माफ़ी दे वो वाली चीज़ें हो गई हैं जिससे हम फेक स्ट्रांग बनते हैं। ये हमारी ओरिजिनल पावर नहीं होती। लेकिन हमारी एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है? कभी आप अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को देखें तो उनमें कुछ ऐसे लोग होंगे जिनसे आप बहस नहीं कर सकते, क्योंकि आप कोई भी उनसे एक्स्ट्रा बात करेंगे उनके पास उसकी लॉजिक ज़रूर होगी। तो आप उनसे बात करते हुए सोचेंगे कि यार इस बंदे से जो भी बात करेंगे ना, ये उसकी कोई ना कोई लॉजिक हमें दे देगा, या वो खुद भी जो बात करता है उसके पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक होती है। इस तरह उसकी ज़बान उसका हथियार है। अब दूसरी चीज़ की बात करें तो वो है खूबसूरती। किसी की खूबसूरती उसका हथियार होती है। यानी कि कुछ लोग ऐसे दिमाग के कभी कभार खाली होते हैं, लेकिन उनको पता होता है कि कौन सी स्माइल का पास करनी है और कैसे उनका काम निकलना है। ये बात सच है कि एक सर्टेन एज तक नहीं पता होता कि आपकी पावर क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कि एक सर्टेन एज जब गुजर जाती है, हम आगे एज की तरफ जा रहे होते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि जी ये हमारी स्ट्रेंथ है। उसके बाद असल स्ट्रेंथ वही होती है जो इंसान को पता होता है, और हर इंसान को पता होता है कि जी उसकी पावर क्या है। अगर मैं तीसरी स्ट्रेंथ की बात करूं तो वो है आपकी नॉलेज, आपकी एजुकेशन, और ये सबसे पावरफुल स्ट्रेंथ है। अगर कोई आपको कहे यार ये सब्जेक्ट क्यों रख लिए या इतना पढ़ के क्या करना है, तो ये सब फजूल है। चाहे आप उसको कहीं ना कहीं बता ना रहे हो, कहीं ना कहीं एक्सप्लेन ना कर रहे हो, लेकिन ज़िंदगी के किसी ना किसी हिस्से में वो आपके काम ज़रूर आएगी। कहते हैं कि तालीम या पढ़ाई कभी भी रायगा नहीं जाती। और अगर हम चौथी चीज़ की बात करें वो है सलीका शारी। वो भी एक स्ट्रेंथ है आपकी, क्योंकि घर की सफाई करना, रख रखाव करना, ये हमें बाज़ी दफ़ा जीन्स में मिलता है, हमारी नानी से, दादी से, हमारी अम्मा से हमें जीन्स में मिलता है। अच्छा, अब सलीका शारी सिर्फ घर की सफाई का ही नाम नहीं है। सलीका शारी में रख रखाव, मिलना जुलना, और ख़ानदान का कोई भी बंदा अगर मुश्किल में है तो जी एक बंदा या बंदी ऐसी होती है जिससे वो आके अपनी मुश्किलें शेयर करता है, और जिसके ऊपर उनको यकीन होता है कि हाँ भाई इसके साथ अगर हम प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे तो हमें ज़रूर ये इस मुश्किल से निकालेगी। ये तो कुछ स्ट्रेंथ थी जो मैंने आपको बताई। अब आपने भी कमेंट सेशन में जाके ज़रूर बताना है कि आपकी पावर क्या है। जो हमारे साथ मेहमान मौजूद है, हम उनसे भी पूछेंगे कि उनकी पावर क्या है। यकीनन वो जानते होंगे कि उनके पास कौन सी पावर है। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ जो पहले मेहमान मौजूद हैं मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होते हैं, ये मोहम्मद अकील शरीफ फरीदी साहब। और जो दूसरी मेहमान हमारे साथ तो मौजूद हैं वो है रीजनल चीफ क्राइम रिपोर्टर जाफ़र हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोग शो में आए, आपने हमें टाइम दिया। जी, तो मोहम्मद अकील साहब, आप क्या कहेंगे, टॉपिक से कितना रिलेट करते हैं, या आप बताएं आपकी पावर क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है? बहुत अच्छा टॉपिक आज आपने माशाल्लाह जो है वो क्रिएट किया हुआ है। तो जहाँ तक पावर्स की बात है तो हर इंसान के अंदर एक सलाहियत होती है, एक पावर होती है। तो एक सबसे बड़ी जो पावर, जो स्ट्रेंथ होती है, वो किसी इंसान को सबसे पहले समझना होती है। अगर मेरे अंदर आपको सुनने की सलाहियत है, आपको आपकी बात को समझने की सलाहियत है, तो डेफिनेटली मैं आपका केस भी सॉल्व कर सकूंगा। तो मेरे अंदर जो मेरी अपनी ज़ाती सलाहियत है कि मैं इंसान को बड़ी तसल्ली से, खूबसूरती से उसको सुनता हूँ, उसको सुन के, उसकी बात को समझ के, ताकि जब हम उसकी बात को समझ लेंगे तो फिर हम उसका जो सॉल्यूशन है या उसका जो हमने एक परफेक्ट जवाब देना है, जो परफेक्ट हमने उसका जो हल निकालना है, तो सुनने से ही होता है। तो मैं कहता हूँ कि इंसान के अंदर सबसे पहले जो पावर होनी चाहिए वो इंसान को समझने की होनी चाहिए। जब तक आपकी बात सही तरह से मुझे समझ नहीं आएगी तो तब तक मैं आपकी बात को, तो मेरे अंदर एक है कि मैं इंसान को सुनता हूँ और उसको सुन के उसकी बात को हल करने की कोशिश करता हूं। आपको किस एज में आके पता चला जी ये पावर आपके पास मौजूद है? कब तक आप ऐसे बोलते रहते थे और लोगों को समझ नहीं पाते थे, और कब आपको लगा कि ये पावर मेरे अंदर है, मैं इसको अवेल कर सकता हूँ, मुझे लोगों को पहले समझना चाहिए, बाद में उनका जो है प्रॉब्लम या उनका आंसर देना चाहिए? डेफिनेटली जब तक स्कूल लाइफ में होते हैं या कॉलेज लाइफ में होते हैं तो ये चीज़ें समझ में नहीं आती, क्योंकि इंसान अपने तालीम में होता है, अपनी मस्तियों में होता है कि ठीक है जी मैंने तालीम हासिल करनी है या पढ़ना है, एक मकसद गोल है। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं या कोई आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मामला हो जाए कि जिम्मेदारी आपके ऊपर पड़ जाए, जिस तरह से मतलब कुछ जिम्मेदारियां वक्त के साथ साथ वो आपके ऊपर पड़ती हैं, प्रोफेशनल लाइफ में जब इंसान दाखिल होता है
تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر یہ پارٹس ہیں. پھر انسان کسی اس میں بیٹھتا ہے, کسی گیدرنگ میں بیٹھتا ہے, تو انسان اس کا جب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ محفل جو ہے یہ پنچایت یا یہ جو گیدرنگ کس طرف جا رہی ہے, تو اس کو سوچ کے اگر یعنی کہ عقیل صاحب کی جو پاور ہے یا جو اسٹرینتھ جسے کہہ لیں وہ ہے کسی کو سمجھنا. جی بالکل جعفر صاحب, آپ کیا کہیں گے, آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ ماشاءاللہ آپ کا نام آپ کی اسٹرینتھ ہے, اس کے علاوہ آپ بتائیں آپ کی پاور کیا ہے, آپ کے اندر کیا اسٹرینتھ ہے؟ شکریہ. پہلے تو یہ آج آپ نے بڑا پلان کر کے اس پروگرام کو وہ کر رہے ہیں, اور میں آپ کی اس کاوش کو بہت سراہ رہا ہوں. بہت شکریہ. سب سے مشکل کام ہے یہ جو آپ کا پہلا سوال ہے. انسان اپنی لائف جب شروع کرتا ہے تو وہ بالکل ہی نادان ہوتا ہے, اس کو علم ہی نہیں ہے کہ اس کی آگے زندگی میں یا فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. تو وہ میں اسی انداز سے بات کر رہا ہوں کہ جب انسان اپنے گھر سے, ماں باپ کے بعد معاشرے میں جاتا ہے, تو پھر وہ معاشرے میں جا کے اس چیز کی وضاحت شروع ہوتی ہے. تو کہ وہ اب جو ہے اپنے اس کا کیریئر میں اور اپنی اس کی لائف میں, کیونکہ اس کو نہ یہ اچھا پتہ ہوتا ہے کہ وہ ایک اچھا بزنس مین ہوگا, نہ اسے یہ پتہ ہے کہ وہ ایک اچھا تعلیم یافتہ ہوگا, نہ اسے یہ پتہ ہے کہ وہ معاشرے میں ان چیزوں میں گم ہو جائے گا جو آج کل معاشرے میں ہو رہی ہیں. میں ان کا الفاظ اسی لیے مختصر کر دیا کہ ہمارا ایک فیملی شو ہے, تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے. جب میں اب اپنے اس مقام پہ آیا ہوں تو مجھے یہ بڑا اب جا کے اندازہ ہوا ہے کہ اپنی جو اسٹرینتھ کو شو کرنا یا ظاہر کرنا وہ آسان نہیں ہے. میں 45 سال کے بعد آج اس الفاظ یا اس جملے کو کسی کے آگے جواب دے ہوں کہ یار میری اسٹرینتھ کیا ہے. تو میں نے وہی کہا کہ بڑا آپ نے یہ ایک گہرا سوال ہے جو کسی سے بھی آپ کرو گے نا تو وہ پہلے سوچے گا کہ یار میں جواب دوں کیا. ہاں, اب آپ بتائیں آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ ہم نے جانا ہے, دیکھنے والوں نے جانا ہے کہ جعفر حسین کی اسٹرینتھ کیا ہے. ہم نے اپنا جو ماضی ہے وہ ایک غریب فیملی سے شروع کیا, اس کے بعد والدین کی طرف سے نا جو ہمیں وہ چیزیں ملی وہ ایسی تھیں کہ وہ ہمیں سچائی کی طرف لے گئی. کیونکہ ہم جب اپنے اس مقام پر آئے تو وہ ہماری ساتھ جو بھوک اور پیاس, اس سے آگے جب ہم معاشرے میں جاتے گئے, پھر وہ معاشرے کے معاملات, پھر ہم نے جو آج اس مقام پر پہنچے ہیں جس میں آج ہمیں آپ ایک ادارے میں دیکھ رہے ہو, تو وہ ہے ہماری ایک سچی بات اور سچی کہانی. اور ہمارے معاشرے میں صحافت کرنا اور پھر اس کو اپنی اسٹرینتھ کے ساتھ کیا, آپ کا پروفیشنل بھی وہی ہے اور آپ نے لکھنا بھی ہے اور آپ نے دکھانا بھی ہے. تو یہ بڑی مشکل ہوتی ہے. لیکن میں اپنے جتنے بھی میرے ادارے ہیں میرے, وہ اگر یہ پروگرام دیکھیں گے تو انہیں یہ پتہ ہے کہ جعفر کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ہے ایک سچی بات, ایک سچ کو لانا, اس کو سچ کو دکھانا. یہی چیز ہم آپ کے منہ سے سننا چاہ رہے تھے. یہ بالکل ٹرو آپ نے کہا ہے کہ اسی میں میرا آج جو ہے نا پروفیشنل ایک کرائم رپورٹر کے ساتھ جڑ گیا ہے. تو میری وہی معاشرے سے بات ہے اور نوجوانوں سے اسپیشلی کہ اگر آپ نے زندگی میں کامیابی لینی ہے نا, آپ ایک سچ کا لڑ پکڑ لیں, چاہے وہ آپ بزنس میں لے جائیں, معاشرے میں لے جائیں, آپ کا جو منزل ہے وہ آسان سے آسان ہوتی جائے گی. تو میں سچ سے جڑا ہوا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آنے والا جو میرا وقت ہے وہ مجھے اس پہ قائم رہے, مجھے معاشرہ کسی ایسی طرف نہ دھکیل دے کہ کل کو میں کسی جگہ پہ دوبارہ ہی اگر مجھ سے سوال کیا جائے تو میں کچھ بھول جاؤں. انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. ماشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ مزید ترقی دے انشاءاللہ. سر آپ بتائیں اپنے تھوڑا سا اپنے بارے میں, آپ کی ایجوکیشن کے بارے میں, یا آپ ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایز اے کیا کام کر رہے ہیں وہ لوگوں کو بتائیں تھوڑا سا. سب سے پہلے جیسے ابھی جعفر بھائی نے تھوڑا سا شیئر کیا تو میں اپنے بھی تھوڑا سا شیئر کروں گا کہ میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے. تو والد صاحب آرمی میں تھے, ریٹائر ہوئے, اس کے بعد بہت سارے معاملات دیکھے. میں بھی نوجوانوں کو ایک میسیج دوں گا کہ محنت جو ہے وہ انسان کو کبھی بھی, محنت جو ہے وہ انسان کی رائے گاہ نہیں جاتی. میری تعلیم ایک فیکٹری میں ایز اے مزدور مکمل ہوئی, ساتھ ساتھ پڑھتا رہا, ساتھ ساتھ ایک فیکٹری میں جاب بھی کرتا رہا. اس طرح سے مطلب تعلیم مکمل ہوتی گئی
وہاں سے میں ایک فیصل موورس بس سروس میں نے جاب کی. تو یہ میرا سفر چلتا رہا مطلب محنت سے. تو محنت کرتے رہے تو آج اللہ کا شکر ہے کہ میں ملتان ایئرپورٹ پہ بلیو ایئر لائنس میں ہوتا ہوں. سیگریگیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ میرے انڈر ہوتا ہے, اس کو میں سنبھال رہا ہوتا ہوں. تو سیگریگیشن سے مراد ہوتی ہے کہ جو پیسنجرز کا بیگیج ہوتا ہے, مطلب اگر کوئی فلائٹ ہے, بڑا ذمہ داری کا کام ہوتا ہے. جیسے فلائٹ ہے کوئی یہاں سے بحرین سے ہو کر جدہ جاتی ہے, تو ان کے سامان کو الگ الگ سیگریگیٹ کا مطلب ہے الگ الگ کرنا. ٹھیک ہے. تو ان کو الگ الگ میں کر کے تو فلائٹ میں پہنچانا اور پیسنجر کو ان کا سامان صحیح پوزیشن میں صحیح اسٹیشن پہ ڈیلیور کرنا. ٹھیک ہے. تو میں نوجوانوں سے ایک بات یہی میں بھی کروں گا کہ آپ محنت کا دامن نہ چھوڑیں. محنت جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ بندہ کسی غریب گھر کا ہے یا یہ بندہ مطلب کسی پور فیملی سے ہے یا لو کیٹیگری کا نہیں. آپ محنت کر کے ہی جو ہے وہ کسی مقام پر پہنچ سکتے ہیں. محنت کا دامن کبھی جو ہے وہ مت چھوڑیں. میں تو یہ کہنا چاہوں گا آج کے نوجوانوں کو, میرا میسیج بھی ہوگا. اور دوسرا آپ نے جو بات کی آج کے ٹاپک کی کہ صلاحیتیں, تو صلاحیتوں میں ایک چیز کہوں گا کہ آج کل کے نوجوانوں میں غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے. اپنی پارس کو پہچانیں, اپنی صلاحیت کو پہچانیں. اچھا, جب تک آپ اپنی, میرا ایک میسیج یہ ہے کہ اپنے غصے کو کنٹرول کر کے اگلے کی بات کو سنیں, سمجھیں, اچھے طریقے سے اس کی بات کو سمجھ کر پھر اس کا جو ہے وہ حل تلاش کر کے اس کے ساتھ بات کریں. آج کی ہمارے نوجوان ہیں وہ غصہ کرتے ہیں, ہر بات پہ غصہ کر جانا جو کہ پھر نیگیٹو طرف لے کر جاتا ہے. تو میرا میسیج یہ بھی ہے آج کہ اپنے غصے پہ کنٹرول کریں, کافی چیزوں کو سمجھیں. کبھی اسٹرگل کرتے ہوئے آپ نے امید کا دامن چھوڑا, آپ کی ہوپ لوز ہوئی کہ اب میں نہیں کر سکتا, لیکن پھر کسی نے آپ کو پش اپ کیا, وہ کون تھا؟ آپ کی مدر تھی, آپ کے فادر تھے, آپ کے بھائی تھے؟ جی اچھا, بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن میٹرک میں جس وقت میں تھا نا, تو فیکٹری میں بھی تھا اور ادھر بھی تھا, تو نیند پوری نہیں ہوتی تھی. اس میں میتھمیٹکس کا سبجیکٹ تھا نا, تو میں نے اپنی والدہ سے جا کے ایک دن ہمت ہار دی. میں نے کہا مجھ سے نہیں ہوتا. تو بڑے معاملات تھے, والد صاحب بڑے مشکل حالات میں مجھے پڑھا رہے تھے. تو میری والدہ نے پھر مجھے ہمت دی اور انہوں نے کہا بیٹا اب آپ نے یہ قدم اٹھا لیا ہے, اب ساری ٹینشنوں کو چھوڑ کے درود پاک کا ورد کرتے ہوئے اس کو جو ہے آپ کرو, انشاءاللہ ہو جائے گا. تو میں نے وہ ایک میرا لمحہ ایسا تھا کہ جس وقت میں نے امید کا دامن چھوڑ دیا تھا, لیکن میری والدہ نے مجھے تھوڑا سا اس میں حوصلہ دیا. میں دوبارہ ہمت کی اور ماشاءاللہ اسی سبجیکٹ میں جو ہے وہ مجھے 75 مارکس میں سے 70 مارکس جو ہے وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے. تو میں یہاں پہ ایک اور بات بھی کروں گا کہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں. ماں باپ ہماری زندگی کا وہ تحفہ ہے جو ہمیں زندگی گزرنے ان کی گزر جانے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے. بالکل ایسے ہی, ہم ان کہ کی لائف یہ وہ ان کی لوگ قدر تھے نہیں جو کرتے. ہمارے لیے رات کو اگر ہم 12 بجے بھی دروازہ بجائیں تو شاید ہی شادی کے بعد آپ کی مسز بھی دروازہ ویسے کھولے جس طرح سے والدہ اٹھ جاتی ہے. اور والد وہ شخص ہے کہ جہاں پر ہوتے ہیں تعلقات, ایسی جگہ جہاں پر والد سلام کرنا مطلب مناسب نہیں سمجھتا, لیکن اولاد کے لیے وہاں پہ جھک جاتا ہے. تو والد وہ ایک چھائیں سایہ ہے, ان کی قدر کریں. بالکل جی. میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ ایک چھوٹی سی شیئر کروں گا. میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ بہت محنت کی, ان کے ساتھ دکان پر بیٹھتا تھا, فیکٹری بھی جاتا تھا, نیچے فٹ پاتھ پہ میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ورک کیا اور وہ انہوں نے مجھے پڑھایا. کالج سے آتا تھا میں, گورنمنٹ کالج آف کامرس قاسم پور میں میری تعلیم مکمل ہوئی. کالج سے میں آتا تھا, یونیفارم جو تھا وہ میں فولڈ کر لیتا تھا اور وہیں پہ فٹ پاتھ پہ اپنے والد صاحب کے ساتھ, میرے والد صاحب کا آرمی سے ریٹائر ہونے کے بعد جو کام تھا وہ یہ حکے وغیرہ بناتے تھے والد صاحب, تو میں فٹ پاتھ پہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا. ساتھ والے دکاندار مجھے کہتے تھے, یہ لانگ نہیں کر رہا اسٹوری, میں صرف نوجوانوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کی محنت بھی کام نہیں آتی, وہاں پر آپ کی ماں یا آپ کے باپ کی دعا جو ہے وہ آپ کو بلندی پر لے جاتی ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ غائب سے جو ہے نا وہ آپ کے معاملات کیسے سالو ہو جاتے ہیں. تو میں کالج سے آتا تھا, میں فٹ پاتھ پہ بیٹھ جاتا تھا, اپنے والد صاحب کے ساتھ میں مال بناتا تھا. تو وہ مجھے چور نظر سے دیکھتے تھے, خوش ہوتے تھے, وہ اوپر بیٹھتے تھے, میں نیچے بیٹھتا تھا. مجھے ساتھ کے دکاندار ساتھ والے کہتے تھے بیٹا اب تو پڑھا لکھا بچہ ہے, کہاں اپنے باپ کے ساتھ روڈ پہ بیٹھا ہوا. تو اس وقت مجھے ایک چیز فیل ہوتی تھی کہ مجھے کھانے کو تم نے یا کسی معاشرے نے نہیں دے دینا, جو لوگ عزت کرتے ہیں یا کالجز ہیں جو بھی انہوں نے نہیں دے دینا, یہ جو مزدور بیٹھا ہے میرے سر کے اوپر بیٹھا ہوا مزدور, شام کو میرے کھانے کی فکر اسی کو ہی ہوتی ہے. تو اس وقت میں نے اپنے والد کے ساتھ بہت محنت کی جس کا مجھے آج صلہ مل رہا ہے.
ان کے ساتھ میں نے گلی گلی کام کیا بہت کچھ. تو اپنے والدین کی جو ہے نا آج کل نوجوان جو ہیں وہ قدر کریں. آج کل کی اولادیں ماں باپ کو سمجھا رہی ہوتی ہیں کہ جی آپ چپ کریں, آپ کو نہیں پتا, بالکل ایسا ہی ہے, لیکن ماں باپ جو ہیں ان کی دعائیں لینی چاہیے, بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں قدر کرنی چاہیے. جعفر صاحب, جیسے آج کل کرائم کی جو ریشو ہے وہ بہت بڑھتی جا رہی ہے. اب آپ کا ڈیلی کا ملنا بیٹھنا ہے RPO کے ساتھ, کمشنر صاحب کے ساتھ, تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر کنٹرول کیوں نہیں کیا جا رہا؟ پہلی بات تو اس نگران حکومت میں اگر ہم بات کرتے جائیں تو IG پنجاب کا ایک واضح ویژن ہے کہ وہ ہر طرح کے کرائم کو جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے اس کرائم کو ختم کرنے کے لیے اپنے پولیس محکمے کو سب سے پہلے انہوں نے ٹھیک کیا, کیونکہ جہاں پہ معاشرہ یہ کلیم کرتا رہا نظر آتا ہے ہر دفعہ ہر حکومت میں کہ جی اگر پولیس ٹھیک ہو جائے تو پھر جو جرائم ختم ہو جاتا ہے. اب پولیس نے اپنے ہر کام, ہر ان نے اجلاس, ہر میٹنگ میں ان کا ایک واضح پیغام ہے کہ ہم نے ہر طرح کے جرم کو ختم کرنا جو اس ٹائم بڑھتی ہوئی آبادی میں ہو رہے ہیں. تو ہماری عوام کو بھی چاہیے کہ جب ایک چیز کی حکومت کی طرف سے کوئی کسی طرف سے, یعنی باقی تمام اداروں کی طرف کہہ لو کہ ہر چیز پہ ان نے ایک کنٹرول ہے اور وہ نظر آ رہے ہیں جو پہلے نظر نہیں آتے تھے. یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ IG پنجاب کا جو یہ ویژن ہے وہ اب پولیس میں نظر آ رہا ہے. ان کی جو کام ہے اس کام میں وہ نکھار بھی نظر آ رہا ہے. اب اگر آپ جائیں تو آپ کو تھانے میں جو ایک سب سے باہر لوگ اینٹیں برساتے نظر آتے تھے, تھانوں کے اوپر باہر بلبلاتے نظر آتے تھے, وہ ماحول کو صاف کیا ہے. اب کوئی پریشان جاتا ہے نا تو وہ سب سے پہلے اس کو آگے جو IG پنجاب نے ویژن دیا, صاف ستھرا تھانے کے اندر جانے کے بعد اگر وہ پہلی اس کی جو سب سے پہلی جو پریشانی ہوتی تھی کہ وہ پولیس کے محرر کے کمرے میں جاتا تھا, اس کو وہاں سے محرر کا کیا موڈ مزاج ہے اس کو وہ سنتا ہی نہیں تھا. وہ فائلوں میں اتنا مصروف ہوتا تھا, کرنا پڑتا تھا. تو وہ بندہ جو ہے وہ ساحلین جو ہے وہ اپنی سنائی جا رہا ہے اور وہ لکھی جا رہا ہے. ہاں بالکل. سب سے پہلے تو IG پنجاب نے یہ جو پریشان لوگوں کے لیے ایک فرینڈ ڈیسک کا جو کیا اندراج, یہ سب سے IG پنجاب کا جو ہے یہ ویژن بہت پیارا ہے. عوام آگے جاتی ہے, خوبصورت فیمیل سٹاف بیٹھا ہے. اکثر لوگوں کی جتنی بھی لڑائی جھگڑے جزات اگر کسی طرح کی یا کوئی کرائم میں اندر پکڑا گیا ہے, اس کے گھر والے جاتے تھے تو ان کے ساتھ وہ ذلت آمیزہ جو ایک سلوک ہوتا تھا اس سے ان کو نجات ملی ہے. ٹھیک ہے. عوام کے لیے کیا گیا, عوام کے سکھ کے لیے کیا گیا. تھانے خوبصورت بن گئے, ان میں فرنٹ ڈیسک بن گئے, ان کے ویٹنگ روم دیکھو. اب ہمیں وہاں جا کے لگتا ہے کہ ہم میلے ہیں. اب وہ پولیس میں چیز نظر نہیں آ رہی. اچھا پھر ان کے جو فرنٹ ڈیسک پہ ہر چیز کی ایک کیٹیگری لکھی گئی ہے. اب جو IG پنجاب نے ابھی خود آ کر اس بارے میں انہوں نے تفصیلاً ہر صدر تھانے کو انہوں نے واضح پیغام دیا. اور ہمارا ملتان میں اگر ملتان پولیس کی بات کرتے جائیں تو RPO ملتان کا بھی ویژن IG پنجاب کی طرح ہے. انہوں نے بھی تھانے صدر کے اندر آ کے اسی طرح IG پنجاب کی طرح اس پہ گفتگو کی, تھانے کے اندر کے معاملات بتائے کہ ایک ساحلین کس طرح تھانے کے اندر آ کے اپنا مسئلہ کاؤنٹر سے پہلے ہی وہاں پر ایک ان کا ملازم کھڑا ہے جو بالکل سمجھ لو کہ انتظار کھڑا ہے کہ ساحلین آئیں تو میں ان کو ان کی جو جس طرح کا ان کا مسئلہ ہے تو وہ. اچھا اس میں پھر اس تھانے صدر میں سب سے بڑی جو اگر آپ باہر نکلتے ہو تو آپ مسائل ٹریفک میں آ جاتے ہو, تو انہوں نے اسی تھانے کے اندر وہ جو فرنٹ ڈیسک ہے اس کے ساتھ انہوں نے اپنا ID کارڈ کے ذریعے سب سے آسان آپ وہاں پہ اپنا جو ہے وہ بھی اندراج کرا سکتے ہیں. لائسنس جو ایک ملتان میں اگر آپ ڈرائیونگ کی دنیا میں جاتے ہو تو آپ کے لیے وہ ایک بڑا چیلنج تھا. جب آپ کے ویلیو پتہ لگتا تھا جب آپ کسی حادثے میں گرفتار ہو جاتے تھے, تو جب آپ عدالتوں میں آپ کو دھکے اور آپ کو سزائیں ڈبل ہو جاتی تھی تو پھر اس کو پتہ لگتا تھا کہ میری جو قدر ہے وہ ایک لائسنس نہ ہونے کی وجہ سے میں آج کس طرح کی وہ آ رہا ہوں.
وہاں پہ وہ اس کو لسنس سے ایک اس کو ریلیف ملتا ہے، اس کو اپنے حقوق ملتا ہے، اس کو اپنی جو جس طرح کا وہ حادثہ ہے اس پہ جو انکوائری بیٹھتی ہے تو انکوائری میں اس کو ساتھ ملتا ہے۔ تو جو ڈاکومنٹس اور جو سائلین کی داد رسی جسے کہہ لو ملتان پولیس کی طرف سے آئی جی پنجاب کے، وہ اب نظر آ رہی ہے، لیکن ابھی بھی جو سب سے ریشو ہے وہ کچھ فرق نہیں پڑا، بڑھ رہے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ شہری کوآپریٹ نہیں کر رہے اب؟ شہریوں کو چاہیے، مہنگائی جو ہے وہ اب تمام ملکوں میں نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ اس مہنگائی نے روزگار کو بھی پریشان کیا، ہر گھر کو پتہ ہے۔ اس میں اگر آپ بات کرتے جائیں گھریلو چیزوں میں تو اب ہر چیز ایسے ہے جو آپ سے باہر ہے۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن وہ یہ رستہ نہیں چننا چاہیے کہ آپ ایسا کام باہر جا کے کرو جس میں جن اداروں کو آپ گھر بیٹھ کے افورڈ نہیں کر سکتے، تو وہ ادارے جب آپ کے مخالف ہو جائیں اور وہ جب آپ کے پیچھے لگ جائیں تو آپ کہاں جائیں گے؟ اچھا سر، شہری صرف یہ مہنگائی کی وجہ سے ہی کرائم کرنے پر مجبور ہے؟ نہیں، شہری جو ہیں ان میں دو طرح کی دنیا چل پڑی ہے۔ اب بات انہوں نے سب جو ہے نا مہنگائی پہ ڈال دی ہے۔ دوستیاں، غلط سوسائٹیاں، منشیات کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھلا کھانا، ان لوگوں سے پھر جب وہ اپنے، کیونکہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ رات کے جسے آپ جگنو کہہ لو، یہ وہ لوگ ہیں، والدین کا سب سے بڑا ان میں جو ریلیو ہے نا، وہ ان کو بعد میں جب وہ کسی ادارے میں گرفتار ہو جاتے ہیں پھر وہ وہاں جا کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی میں ملازم ہوں، یہ میری اولاد ہے، میں نے تو کبھی اس کو اس طرح کے کام میں سپورٹ نہیں کی۔ جب آپ نے سپورٹ نہیں کی تو نگرانی بھی آپ نے نہیں کی۔ ہاں بالکل۔ تو یہ عوام کو چاہیے اپنی اولاد کی تعلیم کو دیکھیں، پھر تعلیم کے ساتھ جو گھر سے انہوں نے تربیت دی ہے، ماں باپ کبھی نہیں کہتا بچے کو کہ آپ جا کے، جب آپ اس کو اس چیز سے گھر سے آپ اس کو اس طریقے سے کھلا چھوڑ دو گے، چیک اینڈ بیلنس نہیں کریں گے تو وہ اس کے پیچھے سوسائٹیوں کا اس پہ اثرات ہوں گے، پھر وہ تمام ادارے جو ہیں وہ اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے رجاب صاحب، آپ سے مزید بات کریں گے، لیکن اس ٹائم وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ ود وینس، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ وینس گروپ آف کمپنیز، کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے، جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں۔ وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے۔ تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں۔ جی تو ویلکم بیک ناظرین ٹو گڈ مارننگ ود وینس۔ جیسے کہ بریک پہ جانے سے پہلے جعفر صاحب ہمیں بہت ساری چیزوں سے آگاہ کر رہے تھے کہ جہاں پولیس اپنا کردار ادا کر رہی ہے وہاں شہریوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اب ہم وکیل صاحب کے پاس چلتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سوشل ایکٹیویٹسٹ بھی ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے کہ سوشل ایکٹیویٹسٹ بننے کا آپ کا خیال کیسے آیا، یہ فلاحی کام کرنے کا، یا آپ کی فیملی میں کوئی تھا یا آپ نے لوگوں کی پریشانیوں کو ارد گرد ماحول میں دیکھتے ہوئے یہ ارادہ کیا کہ مجھے جو ہے لوگوں کی خدمات اپنے ہاتھوں سے بذات خود کرنی چاہیے؟ سوشل ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ لاسٹ ٹائم جس وقت کرونا کے حالات چل رہے تھے تو لوگوں کو در بدر ہوتے ہوئے دیکھا۔ گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ پالیسیز اوپن ہو رہی تھی، لوگ فارم لے کر پھر رہے تھے، فل کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کیونکہ کاروبار بند ہو چکا تھا۔ ایون کہ ایئرپورٹس پر فلائٹس بھی کلوز ہو چکی تھی، تجارت تو کیا، ایک انسان بھی جو تھا وہ بھی نہیں آ جا سکتا تھا، تو بڑے معاملات تھے۔ تو میں گھر سے باہر نکلا، ڈے فرسٹ جو میرا فلائی کاموں میں آنے کا جو ڈے فرسٹ تھا، تو میں گھر سے باہر نکلا تو میرا پورا علاقہ جو تھا وہ فارم لے کر جو ہے وہ بھاگے پھرے تھے کہ یہ فارم فل کریں گے تو گورنمنٹ ہمیں پیسے دے گی۔ یہ میرا ڈے فرسٹ تھا۔ تو یہاں سے میں نے ان کی مطلب وہ فارم شام فل کرنا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک احساس ہوتا ہے انسان کے اندر کہ انسانیت کی جو قدر ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو میں نے وہ فارم ان کے فل کرنا شروع کر دیے۔ مجھے اس میں راحت محسوس ہوئی، کسی کا کام کر کے لوگ دعائیں دیتے تھے
मुझे राहत महसूस हुई, तो मैंने वो फॉर्म फिल करना शुरू कर दिए। अच्छा, इसी तरह फिर हमारे इलाका मुमताज़ाबाद में एक बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद है, पीर मोहम्मद नवीद फरीद चिश्ती साहब। जब इस तरह के कुछ मामलात होते हैं तो वो अल्लाह ताला ने उनको मतलब साहिब हैसियत बनाया हुआ, तो फिर उन्होंने जब मेरी खिदमत देखी, आपने अभी बात की ना कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा आया ये जिसने आपको मतलब ग्रोथ के लिए आगे किया, तो उन्होंने जब देखा कि ये बच्चा वर्क कर रहा है काफ़ी, तो उन्होंने मुझे अपने साथ अटैच किया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप इन इलाकों में वर्क करें, इनकी लिस्टें बना लें कि ये लोग जो हैं मतलब जो इस वक्त डिजर्विंग है, ख़ास कर जो सफ़ेद पोश आदमी होता है वो किसी के आगे हाथ नहीं करता। बिल्कुल। सफ़ेद पोश आदमी जो है वो मर तो जाएगा लेकिन वो किसी के आगे हाथ नहीं करता। तो मुझे खसूसी हिदायत जो थी पीर साहब की तरफ से वो ये थी कि आपने इन लोगों का डाटा बनाना है। मैंने उन सब की लिस्टें मुकम्मल की, तो रात को ही उनको राशन तकसीम किया गया और हर तकरीबन 8 दिन बाद 10 दिन बाद उनको राशन वगैरह तकसीम होता था। लोग दुआएं देने लगे, मुझे और मेरा शौक़ बढ़ गया, लोग मज़ीद दुआएं देते गए। इस तरह माशाल्लाह फिर फैज़ वेलफेयर फाउंडेशन हमारी है, मज़र साहब उसको चला रहे हैं। तो आज भी इस वेलफेयर के थ्रू जो है मतलब राशन भी हर माह जाते हैं ऐसे लोग जिनमें बेवा ख़वातीन या कोई डिज़र्विंग फैमिलीज़ हैं, यतीम बच्चे हैं जो अपने मतलब कमा नहीं सकते बच्ची हैं, तो इनको आज राशन भी जा रहा है। मजदूर अफराद के लिए व्हील चेयर्स जा रही हैं। ऐसे इलाके जहाँ पर पानी की किल्लत है तो वहाँ पे हैंड पम्प्स जो हमारे फैज़ वेलफेयर फाउंडेशन के थ्रू वो माशाल्लाह हम लोग कितने साल हो गए आपको ये काम करते हुए? मुझे इस फील्ड में माशाल्लाह कोई अभी 4 से 5 साल हुए हैं। ठीक है। तो उससे पहले जैसे आपने भी टॉपिक की बात की कि इंसान की जो सलाहियत होती है वो इंसान को वक्त के साथ साथ, भाई ने भी अभी बात की है जाफर भाई ने, कि वो अब आज 45 साल की उम्र में वो बता सकते हैं कि आज हम किस काबिल हैं। तो इंसान को वक्त के साथ साथ पता चलता है कि उसके अंदर क्या सलाहियत है। तो ये 5 से 6 साल हुए हैं, तो मुझे इस काम में बड़ा लुत्फ़ है। मैं आज इंसानियत के नाते अपने पाकिस्तानियों को, अपनी आवाम को एक मैसेज भी दूंगा कि खुदारा आप लोग तो अपने बच्चों का जो है वो गुजर बसर कर रहे हैं, खाना टाइम पे खा रहे हैं, अल्लाह ने आपको हैसियत दी हुई है। अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को तलाश करें, देखें कि कोई रात के वक्त, कोई रात को या दिन को कोई भूखा ना हो। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप उनके पास जाते हैं, जन्नत में लोग कहते हैं ना, जो जन्नत दुआएं करते हैं लोग कि अल्लाह ताला जन्नत में जगह अता फरमाए, ये वो इबादतें भी होती हैं, हर चीज़ है, लेकिन जन्नत का जो डायरेक्ट रास्ता है वो अगर आप किसी रास्ते से पत्थर उठाकर भी साइड पे कर दें तो भी वो आपके लिए बायस जन्नत हो सकता है। लेकिन किसी भूखे को खाना खिलाना, इस तरह के काम करना कि अगर आप खामोशी से किसी के घर का विजिट करते हैं और उसके घर में खाना नहीं है, आप ये नेकी करें, अल्लाह ताला डायरेक्ट इस नेकी से खुश होते हैं। तो मैं आपने देखने वालों को आज ये मैसेज दूंगा कि अपने इर्द गिर्द खुदारा नज़र रखें। ऐसे बच्चे जो ख्वाहिश रखते हैं पढ़ने की मगर नहीं पढ़ सकते अखराजात की वजह से, उनकी हेल्प करें। ऐसे लोग जो मतलब कि अपने हालात में तंग हैं, सफ़ेद पोश हैं, हाथ नहीं किसी के आगे कर सकते, क्योंकि महंगाई का दौर चल रहा है। इस महंगाई की बढ़ती हुई जो मतलब कि कंडीशन है, इस किस्म की कंडीशन में सफ़ेद पोश और गरीब आदमी जो है वो दब गया। तो अपने इर्द गिर्द नज़र रखें। ये फलाई काम ही है जो इंसान को लास्ट में आखिरत में बख्शिश का सबब बनते हैं। तो ये मेरी मतलब कि लाइफ है, मुझे इसमें मज़ा आता है। जब किसी का काम होता है, कोई औरत आती है या कोई मर्द आता है और कोई काम बताता है, मैं अपने अल्लाह का शुक्रगुजार होता हूँ कि परवरदिगार आपने मुझे इस काबिल किया कि मैं किसी इंसानियत के काम आ सकूँ। बिल्कुल जी। जाफर साहब, ये अमन अमान कायम रखने के लिए पुलिस को कितनी हर्डल्स आती हैं? इसमें अगर मैं बात को थोड़ा सा तफसीलन कर दूं कि मुल्तान पुलिस ने आवाम की सहूलत के लिए और क्राइम कंट्रोल करने के लिए, मैं उन्हें देख रहा हूँ वो लम्हा ब लम्हा क्राइम मीटिंग कर रहे हैं। अच्छा, पहले ये होता था कि सिर्फ मुल्तान सिटी को देखते थे। डिस्ट्रिक्ट मुल्तान की एक हफ्ते में 2-2 क्राइम मीटिंग हो रही है, टास्क दिया गया है। अभी जो मौजूदा इस टाइम करंट मनशियात के ख़िलाफ़ उनका जो चल रहा है, मेरे ख्याल में उन्होंने हर साहिलीन को ना एक वाज़े पैगाम दिया है कि आपकी कोई निशानदेही, पहले ये लोग ना खबरें लगवा के जो आवाम थी ना वो ये हो जाती थी कि कुछ सुनने वाला नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। अब उन्होंने एसपी लेवल को कहा कि आप फौरी ऊपर मॉनिटरिंग करें, और एसपी लेवल उन्हें अपने गेट खुले रखे हुए हर साहिलीन के लिए कि किसी तरह की भी कोई क्राइम आपके इलाके में पाया जाए या कोई क्राइम करते हुए लोग वहाँ पर रेंटल हों या वहाँ पे आपके इलाके में कोई मंशियात फरोख्त हो रही हो
یا کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہیں گڑبڑ رات کے ٹائم میں گڑبڑ محسوس آتے ہو رہی ہیں ہے، اور اس کے بعد سارا دن تالے لگے رہتے ہاں ہیں. ٹھیک ہے. تو ہر طرح کا کرائم جو ہے ملتان پولیس نے اپنی ہٹ لسٹ پہ لیا ہوا ہے لیا ہوگا. اور اس کا واضح فرق نظر آ رہا ہے. میں اپنے علاقے کی بات کرتا جاؤں تو ممتاز آباد کا جو علاقہ ہے یا ہم ایس پی کینٹ ڈویژن کی بات کریں, کینٹ جو ہے ملتان کی ایک مین شاخ ہے, دل ہے. ہمیں نہیں نظر آتا کہ کینٹ میں کوئی ابھی ہمیں منشیات کا جو ہے نا کوئی ڈیلر نظر آئے. اب جو وہ لوگ ہیں وہ جو اب کسی فلائی اوور کے نیچے جاؤ تو وہ جو ایک لوگ پہلے ہی بہت پیسے ہوئے مرے ہوئے یہ اس کے عادی, اب وہ لوگ جو ہے اس منشیات سے مر رہے ہیں. اب 11 12 کے اور جو کافی کم ہو گئی ہے تعداد ان کی. تو اب وہ جو لوگ ہیں ان لوگوں کو ایک ہاسپٹلائز کیا جا رہا ہے, ایک سینٹر بن گئے ہیں, خدمت سینٹر بن گئے ہیں. اس میں دیکھو ملتان پولیس کا اگر عوام کے لیے دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا خوبصورت اقدام ہے بالکل ایسے جو عوام اس سے فائدہ لے سکتی ہے. اب میں آخر میں وہی بات بار بار دہراتا ہوں کہ ہر جرم کی جو جڑ ہے وہ اس میں والدین ان کا سب سے بڑا رول ہے. پولیس کا آخری سٹیج ہے جب وہ جرم اس پہ ثابت ہو جاتا ہے, وہ گرفتار کر لیتے ہیں, پھر وہ اس کا جو گھر نکلتا ہے والدین پیچھے, جو گھر کے جتنے لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر عدالتوں میں جب جاتے ہیں تو ان کو پھر اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے. سب سے پہلا کام جو ہے اگر ہم ملتان پولیس کی بات کریں وہ بالکل ایکٹیو ہے کم بجٹ میں, جبکہ عوام دن بدن جو ہے وہ اگر بہبود آبادی کی لسٹ دیکھ لیں تو پولیس وہی ہے اور آبادی بڑھ رہی ہے. آبادی زیادہ ہے پولیس کم ہے, پھر بھی پولیس اپنا رول پورا کر رہی ہے. اگر ہم کہیں کہ جتنی آبادی ہو اتنی پولیس ہو تو پھر یہ ہماری عوام کے لیے ایک غلط سوچ ہے. کرائم کہیں نہیں پہنچ پاتے. میں پولیس کو بالکل وہ نہیں کہتا کہ پولیس ہر جگہ پہ 16% سے 20% ہے, میں اس کو 16 ہی گنتا ہوں کیونکہ کرائم رپورٹر نے کبھی پولیس کو 20% نہیں کہنا. تو لیکن 16% نظر جو آنا چاہیے وہ تو آ رہا ہے. اب ہمیں عوام کو چاہیے کہ اس کے فائدے لیں. اب ہمیں ایک ہی چھت کے نیچے ہر سہولیات مل رہی ہے. اب ہم اپنے جو مسائل ہیں وہ ہم نے خود نگرانی سے صرف اس کو ختم کر سکتے ہیں. آپ کبھی نہ کرو کہ کسی جرم کو آپ جب اس کی آپ داستان سنو گے تو اس کا کوئی جو آپ بیس بتائیں وہ مہنگائی ہے. مہنگائی تو بھائی اب ہر ملک میں آ گئی ہے, ہر گھر میں ہے. میں اپنا خرچہ نہیں افورڈ کر سکتا, میں ادارے میں کام کرنے کے بعد میں اپنے اخراجات نہیں اٹھا سکتا, پھر بھی میں ہوں اس معاشرے میں, پھر بھی میں عوام کے ساتھ ہوں. پھر میں کیا کروں؟ میں پھر جرم کروں, سارے اداروں کو اپنے پیچھے لگاؤں؟ یہ رستہ غلط ہے. میں اب بھی ان نوجوانوں کو یہ لفظ کہوں گا کہ یہ پریشانی کا ٹائم ہے, یہ گزر جائے گا. یہ جو مہنگائی کا وقت ہے, ٹائم اچھا ہو یا برا ہو سپیڈ ایک جیسی ہے, اس نے رکنا نہیں ہے. ایسا ہی ہے. تو آپ خود اس کرائم کی دنیا کو نہ چنیں, آپ اپنے اداروں کے ساتھ پاکستان کے جو آپ مستقبل ہو, آپ اگر صحیح رستہ چنتے ہو تو آپ ان اداروں میں بیٹھو, آپ یہ خواہش رکھو, بجائے آپ ان رستوں کو نہ چنو کہ یہ ادارے آپ کے پیچھے ہوں. تو میرا وہی میسج ہے تمام لوگوں کو. ملتان پولیس کے بڑے اچھے اقدام ہیں. ملتان پولیس میں اگر کوئی غلط چیزیں ہیں وہ ہم نشاندہی کر رہے ہیں اور ان کو غلط لوگوں کو بھی سزائیں ہو رہی ہیں. اور اگر مزید کسی کو لگ رہا ہے تو ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. نہیں, اردل روم قائم ہو رہے ہیں. اگر پولیس میں کالی بھیڑیں ہیں تو وہ اب سامنے آ رہی ہیں, ان کو ڈیلی سزائیں ہو رہی ہیں. وہ سزائیں عوام تو نہیں دلوا رہی, ہم لوگ نشاندہی کر رہے ہیں. ہم ملتان پولیس کو واضح پیغام دیتے ہیں کہ بھائی آپ کا اگر کوئی پایا گیا کسی جرم میں, پیسے لینے, رشوت کا نام جیسے دیا جاتا ہے, جب مٹھائی کا نام لیا جاتا ہے, تو وہ اب وہ تھانے کلچر میں وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی. اگر ہم خود چھپا کے, خود اپنے غلط کام کو چھپانے کے لیے جا کے ان لوگوں کو خود دیتے ہیں تو پھر یہ عوام ہی ہے نا, وہ اپنے لیے خود وہ رستہ چن رہی ہے کہ وہ جب ایک رستہ پیسوں کے ذریعے اس کرائم کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی, کل بچہ جا کے پھر دوبارہ وہی کام کرے گا. اس کو سپورٹ نہ کریں, آپ اس کو سپورٹ نہ کریں, آپ بلکہ ان کی
ان پہ نگرانی رکھ کے اس مسائلوں سے بچایا جا سکتا ہے. عوام جو ہے وہ اپنے مسائل خود کم کر سکتی ہے. سب سے بڑی احتیاط ہے کہ آپ محنت کریں, آپ پڑھیں. تعلیم کے بعد اگر آپ جا کے کالج میں جا کے آپ ان سوسائٹیوں میں بیٹھنا شروع ہو جاتے ہو تو وہ پچھلی تعلیم حاصل کی ہوئی بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. میں آخری بات جو اب مین جو ہم جس پہ کام کر رہے ہیں وہ اب جو ایک آئس وغیرہ اور اس طرح کے جو نشے ہیں وہ نوجوان نسل میں ہیں. وہ کسی دور میں ہم نے سنا تھا, دیکھا تھا, ہمارے بزرگوں کے دور میں ہم نے سنا تھا, لیکن اب جو میری عمر کے بچے جو ہیں, جو میرے سے چھوٹی عمر کے ہیں اور ان سے بھی چھوٹی عمر کے بچے ہیں, اب تعلیم اتنی تیز ہو گئی ہے, بچہ میٹرک کا نا اس کی مونچھ داڑھی بھی نہیں آئی ہوتی, اب وہ اتنا نو عمر ہے. پہلے اس عمر کے بچے جو ہے ہمیں پرائمری میں نظر آتے تھے. آج جس بچے کو ہم اگر وہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ پرائمری ہے, جب اسے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے میری میٹرک ہو گئی ہے. اچھا سر, کیسے وہ کلاسوں کا جمپ لگا رہا ہے یا پھر نہیں, وہ سوسائٹیوں پہ یہاں پہ مافیا ہوتا ہے. مافیا بہت طاقتور ہے. اگر آپ آج تک دیکھ لو کہ مافیا سبھی ادارے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, ان لوگوں کو سزائیں ہو رہی ہیں, وہ پکڑے جا رہے ہیں, لیکن پھر بھی نئی نوجوان نسل پھر انہی میں جا کے بیٹھتی ہے. سزائیں ہونے کے بعد پھر نئے سے نئے لوگ. تو آپ جب کسی سے مفت کھائیں گے, آپ جب جا کے کسی کی سوسائٹیوں میں بیٹھیں گے, اب آج کل آپ رات کو یہ سمجھتے ہو کہ گرمی میں گھر والے سوچتے ہیں کہ بچہ ہمارا باہر شاید کہیں پھر ٹور رہا ہوگا, وہ پھر ٹھیک نہیں رہا, وہ اس طرح کی محفلوں میں جا رہا ہے. وہ آج کل آئس پل پارٹیاں اور اس طرح کے رات کو جب ایک فارم پر ریٹ ہوتی ہے تو وہ بچے جب سب سے پہلے ان کا کیریئر جاتا ہے. میں ہر بچے کو کہتا ہوں کہ ماں باپ کا احساس کریں. بالکل ماں باپ نے اپنے آپ کو اس مہنگائی میں دور میں بیچ پہ ریڈیو پہ کھڑے ہو کے منڈیوں میں کام کر کے, آپ سوچ نہیں سکتے, کوئی بچہ نا شرمندگی کے مارے اپنے والدین کے بارے میں بتاتا نہیں ہے, لیکن جب وہی بچہ اس طرح کی ماں باپ کو مجبور ان سوسائٹیوں میں وہ پکڑا جاتا ہے, کسی جرم میں آتا ہے, تو اس کی پوری زندگی کا کریکٹر سرٹیفکیٹ سب سے پہلے وہ برباد ہوتا ہے. پھر خاندان والے تو جو گھر والے جو بھگت رہے ہیں, اس کی اپنی لائف جس میں اس نے پورے اپنی زندگی کے 70 سال 80 سال جو دینے ہیں وہ اس کا ختم, ایک ریڈ سرکل بن جاتا ہے. ہاں, تو سب سے پہلے ملتان پولیس کی یہی کوشش ہے کہ نوجوان نسل کو منشیات سے ہٹایا جائے, اور وہ پورا کام کر رہی ہے. اب ہماری عوام کو چاہیے اس چیز کے وہ ان چیزوں میں, ان محافل میں نہ بیٹھیں تاکہ جو ہے وہ ادارے ان کے پیچھے رہیں. بالکل جی, ملتان پولیس کی جو خدمات ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اندر مزید ان کو آسانیاں دے. اچھا سر, یہ ایک لاسٹ کوشچن آپ سے, یہ ملتان وہاڑی کی جو چوک کی جو ضلع انتظامیہ ہے, انہوں نے دفعہ 44 جو نافذ کی گئی ہے, اس میں ریزن کیا ہے؟ ہاں, یہ بہت آپ نے اہم سوال کیا ہے. گزشتہ رات کو بھی دوبارہ کریک ڈاؤن کیا گیا ہے اور یہ ایک ہفتے سے جاری ہے. یہ کچھ گورنمنٹ نے جو پہلی کی گورنمنٹیں ہماری گزر چکی ہیں, جو آپ بات کریں تو وہ پشت پناہی پہ تھے. کچھ اڈے جو تھے وہ غیر رجسٹر تھے گورنمنٹ سے, وہ اپنی ان سیاسی پشت پناہی کی وجہ سے چل رہے تھے. اب نگران حکومت آئی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس سے صاف ستھری جگہ ٹرمینل کے اندر دینا چاہتے ہیں. انہوں نے ان کو لیٹر بھیجے, انہوں نے ان کو ہر طرح کی کوشش کی کہ ان کو اپنی جگہوں پہ لے آئیں. تو یہ پھر وہی پشت پناہی اسٹے آرڈر لے کے اور اسی طرح انہوں نے اسی طرح چلانے دے. اس میں آپ کو نقصان بتائیں, یہ جو غیر رجسٹر اڈے ہیں, ابھی حالیہ دنوں میں وہاں پہ اتنے بڑے سانیے ہو گئے کہ لوگوں کی موت ہو گئی, اور پولیس اپنے ہر رول میں ہے. پولیس کبھی نہیں چاہتی کہ خاص طور پہ ہمارا جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا ملتان کا لاری اڈا ہے جسے وہاڑی چوک وہ کہہ رہے ہیں, وہاں پہ دفعہ 44 انہوں نے اسی وجہ سے نافذ کیا ہے, عوام کی سہولت کے لیے, کیونکہ وہ غیر رجسٹر اڈے تھے, ان کو انہوں نے سیل کر دیا. سیل کرنے کے بعد وہاں پر تاکہ وہ لوگ دوبارہ آ کے وہاں کسی طرح کے پشت پناہی کسی لوگوں سے اپنے آ کے اس اسٹے کے آرڈروں کو لیگل قرار دے کے دوبارہ نہ کھولنے. اسی لیے دفعہ 44 لگی. ضلع انتظامیہ کا اور نگران حکومت کا بڑا خوبصورت یہ ہے کہ انہوں نے ان اڈوں کو ایک رجسٹر اڈوں میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ جو وہاں پر لوگ مافیا بیٹھا تھا, اس مافیا کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے انہوں نے ان کو سیل کیا ہے,
उस वजह से तो वहाँ सर पर इसमें शहरियों का क्या रद्द अमल था? शहरियों कोई का इंतशार, कोई लड़ाई झगड़े इस ना तरह ना की ना तो कोई ना चीजें शहरियों नहीं ने पुरसकून और उस अमल को हुशाइन कहा। ठीक है। और तकलीफ तो उन्हीं को है हाँ, जो बिल्कुल। वहाँ पर एक गिरोह बैठा था, तो उन गिरोहों को बड़ी तकलीफ है, वो अपने हर तरह के जतन कर रहे हैं, लेकिन मुल्तान पुलिस उनको वो जतन पूरा नहीं करने दे रही। दफ़ा 44 जो है वो मुकम्मल नाफिज है। ज़िला इंतज़ामिया जो है उनको अभी भी बार बार यही पैगाम दे रही है कि आप ट्रिब्यूनल के अंदर आएँ, हम आपको एक अच्छा माहौल और अच्छा वेटिंग रूम दें, ठीक। ताकि आप जो है यहाँ पे आवाम को अच्छी से अच्छी सहूलत दो। सहूलत दे सकें। लेकिन वो कहते हैं कि हम जो है मुल्तान का जो एक Personal। सकाफती कल्चर है उसको बर्बाद किया हुआ है। मुल्तान का ग्रीन बेल्ट जो था उसको उन्होंने बिल्कुल तहश नहश करके उसके ऊपर उन्होंने अड्डे बना दिए थे। अगर हम पिछले हुकूमतें की बात करें तो करोड़ों रुपए इस ग्रीन बेल्ट पे खर्च हुआ, जो उन्होंने मिसमार करके अपने अड्डे कायम किए हुए थे। तो ज़िले इंतज़ामिया आज उसी वीएन पे है। वो कहती है कि मुल्तान के जो कल्चर है, मुल्तान की जो सकाफ़त है, मुल्तान का जो ग्रीन बेल्ट है, वो हम बिल्कुल किसी तरह भी ख़राब नहीं करने देंगे, उसकी माहौलियात को किसी तरह ख़राब नहीं करने देंगे। इसीलिए वो वहाँ पर दफ़ा 44 नाफिज है। आवाम का जो है, आवाम का रद्द अमल बिल्कुल अपनी सहूलत के साथ है। आवाम को जब एक पुरअमन जगह और पुरअमन जगह पे ट्रांसपोर्ट और वहाँ पर वो गैर लीगल असले से लैस वो इस तरह के लोग जब नहीं मिलेंगे, एक सिक्योरिटी की सूरत में मिलेंगे, हाँ। तो वो वहाँ पर अपने आप को बेहतर तस्लीम करेंगे। ज़्यादा आवाम को महफूज- वहाँ पर महफूज। अच्छी सहूलत होगी। जी। वहाँ पर सवारी के लिए ये इन्होंने गलियों में ग्रीन बेल्ट को आगे ग्रीन बेल्ट है, उसके बैक साइडों पे वो लोग उन ग्रीन बेल्टों के क्रॉस होकर अमाजगाह बनी पड़ी थी। वहाँ पर हर तरह का क्राइम हो रहा था। अड्डों में, अड्डों की शक्ल में बहुत से जो क्रिमिनल थे उनको पनाहगाहें मिली हुई थी। अड्डे में अगर कोई अड्डे से किसी गरीब शहरी को लूटता है ना, वो आराम से जाके इनमें बैठ जाता है। तो वो उनकी जो अमाजगाह हैं वो उन्होंने मिसमार की हैं। तो इस हवाले से जो है लारी अड्डा को एक खूबसूरत आप वहाँ देखें तो वो एक माहौल, एक फ़िज़ा जो है आलूदगी ख़त्म हो रही है। ठीक हो गया। तो ज़िले इंतज़ामिया का तो ये सर अच्छा आप इक़दाम है। मैसेज आज क्या देना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम के एंड में? मैं आखिर में यही मैसेज दूंगा, अगर हम ज़िला इंतज़ामिया और मुल्तान पुलिस वो अपने अच्छे इक़दाम में हम उनको सराहते हैं, और वालिदैन के लिए हमारा पैगाम है कि मेहरबानी करके अपनी औलाद की तालीम के लिए आप जितना टाइम निकाल रहे हैं ना, इतनी तरबियत जो आपने उनको दी है, तो वो उन पे जब वो मैट्रिक से आगे जा रहे हैं तो उन पे बिल्कुल नज़र रखें, उनको भूले ना। अगर बच्चा नहीं पढ़ पाता तो फिर भी आप उसको एक अच्छे काम पे लगाएं, एक अच्छे शहरी होने का दें। आपने खुद गुर्बत से, अगर आप वालिदैन ने अगर गुर्बत में उन बच्चों को पढ़ाया तो बेशक अपने काम में ले जाएं, लेकिन मैट्रिक के बाद आप उनको लेके जा रहे हैं तो वो अच्छी बात है, बजाय है कि वो किसी ऐसे हाथों में जाएं जिसमें तमाम इदारे जो हैं वो उनके मुखालिफ हो जाए। तो मेरा यही पैगाम है, वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों पे खुद निगरानी रखें। बिल्कुल जी। उसके बाद बाकी जो अगर वो बच्चे गलत जाते हैं तो फिर इदारों को अपने पीछे लगाते हैं, उसमें उनका करैक्टर सर्टिफिकेट, वो ज़िंदगी, फ्यूचर, हर चीज़ तबाह हो जाती है। तो वालिदैन से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों पे नजर रखें। जी बड़ा खूबसूरत मैसेज। अगेन साहब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी तरफ से भी एक मैसेज है, इन नौजवानों को मैसेज है कि जो अपना टाइम जो है, जो ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनमें ज़ाया करने से बेहतर है कि अपनी तालीम की तरफ तवज्जो दें। वालिदैन जो है वो बिल्कुल सही बात की है जाफ़र भाई ने कि वालिदैन जो है वो पैसा भी खर्च करते हैं, वो अपने आप को तंग भी करते हैं, वो मामलात अपने जो है वो भी डिस्टर्ब करते हैं कि हमारी औलाद जो है वो किसी मकाम पर पहुँच जाए। तो बजाय मनशियात का रास्ता या नाजायज़ कोई गलत रास्ता अख्तियार करने के अपनी तालीम पर फोकस करें, इन इदारों के सरबराह बनने की कोशिश करें, फोकस अपना करें कि ये इदारे हमारे जो हैं ये हमारे मुल्क में क्राइम और जराइम को ख़त्म करने के लिए बनाए गए हैं। तो हम इसके अंदर मज़ीद इनके अंदर मज़ीद इजाफा करें और इंसानियत की कदर के लिए एक मैसेज आखिरी कि अपने इर्द गिर्द देखें, अगर कोई भूखा है तो उसकी हेल्प करें, अल्लाह की रज़ा की खातिर, अजर सवाब जो है वो अल्लाह पे छोड़ें। बहुत अच्छे। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो नाज़रीन आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, लेकिन जाते जाते आपको दोबारा अपना एक टॉपिक याद करवाती चलूँ जो हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा था कि आपकी पावर क्या है। आप ये ज़रूर कमेंट सेशन में बताएंगे। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।